سورہ اخلاص کا طاقتور، آسان اور مجرب اور آزمودہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اور صرف 3 دن کے لیے۔ اگر آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ سورہ اخلاص کا عمل کریں گے، تیسرے عشرے کے اندر کسی بھی دن سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے کمالات دیکھیں، پھر اس کی برکات دیکھیں۔ سورہ اخلاص کی طاقت تو آپ بخوبی جانتے ہیں، اور سورہ اخلاص کا کانٹیکٹ خاص طور پر رمضان شریف کے ساتھ زیادہ ہے، کہ جس کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا مقصود نہ ہوتا تو مجھے میری امت کو 2 چیزیں نہ عطا فرماتا، ایک رمضان، ایک قرآن، ایک سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ عمل کر کر کے تھک چکی ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ اس کو صرف 3 روزہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، سورہ اخلاص کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی 100% نہیں، 1000% نہیں، 1,00,000% آپ کا مقدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ یعنی کہ جس کے سینے میں تھوڑا یا زیادہ یا ایک آیات یا اس سے زیادہ یا اس کی مقدار کے برابر سینے کے اندر قرآن نہیں، وہ سینہ ایسی ہے جیسے ویران گھر کی مانند ہو۔ اب کیسے؟ ایک بندے نے سنگ مرمر لگا کے عالی شان محل تیار کروایا، مکان تیار کروایا، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کیے، اور جب محل تیار ہو گیا تو اس کے اندر رہائش کی بجائے وہ رہائش نہ ہی کر سکا۔ سمجھ لیں وہ اس دنیا سے پردہ کر گیا، یا کسی مجبوری کے تحت اس گھر کے اندر وہ رہائش پذیر نہیں ہو سکا۔ تو وہ گھر کس کام کا ہے؟ وہ محلات کس کام کے ہیں؟ وہ ویران گھر ہے۔ پیسے تو لگا دیے، لیکن وہ ویران گھر کی طرح پڑا ہوا ہے اور پڑا رہے گا۔ اس لیے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے، جس کے سینے کے اندر قرآن نہیں یا قرآن پاک کی کچھ آیات کریمہ نہیں، تو وہ سینہ ایسی ہے جیسے ویران گھر کی مانند ہو۔ قرآن سے تعلق رکھنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کی عزت کی، قرآن پڑھنے والے کی، قرآن پڑھنے والے کی عزت کی، اس نے میری عزت کی۔ فمن اکرمہم فقد اکرمانی۔ قرآن پڑھنے والے کا، حافظ قرآن کی عظمت اس قدر بلند ہے۔ آپ دیکھیں سورہ اخلاص کے اندر کتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں گے 10 سپاروں کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں گے 20 سپاروں کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے 30 سپاروں کا ثواب۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ قرآن کے ساتھ جڑیں۔ اب آتی ہیں عمل کی جانب۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ 100% مجھے کامیابی ملے، 3 روزہ، اس کے 3 ٹائم ہیں۔ صبح کی نماز کے ٹائم کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 روزہ سورہ اخلاص کا بامؤکد حاضری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے اس کے اوپر تھوڑی غور و فکر کی، ترتیب کو مد نظر رکھا، شرط یہ ہے کہ اگر آپ رجت کا یا کسی بندش کا یا نظر بد کا یا جادو کے اثرات کا آپ شکار نہیں، اثرات کے اندر مبتلا نہیں، تو انشاءاللہ 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ اس کو عورت بھی کر سکتی ہے، اس کو مرد بھی کر سکتا ہے، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو عمل بتایا جا رہا ہے اس عمل پر پورا یقین کامل کے ساتھ اور پوری ترتیب کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے 786 مرتبہ، صرف 3 روزہ، ایک نشست کے اندر بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ ٹائم میں نے 3 آپ کو بتا دیے ہیں۔ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔
اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 786 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 786 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ایک نشست کے اندر بیٹھ کے اچھے کپڑے، سفید کپڑے پہنے تو سب سے بیسٹ ہے۔ خوشبو لگا کے، گول دائرہ لگا کے، زمینی اور جسمانی حصار کر کے بیٹھنا ہے۔ کر کے آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ 3 روزہ نیت کیا کرنی ہے، سورہ اخلاص کے ساتھ جتنے بھی جنات یا موکلات جڑے ہوئے ہیں ان کے جو سردار ہیں ان کو اپنے تابع کرنے کا۔ 3 روز کے اندر تیسرے دن جب مکمل ہو جائے اس ترتیب کو کور کر کے آپ بیٹھیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے صدا بلند کر لی، عمل کر کے صدا دینی ہے کہ اے سورہ اخلاص کے موکلات، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، تمہیں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جو ان کے موکل ہیں، جو اس عمل کے موکل ہیں وہ میرے تابع ہو جائیں، جو ان کے سردار ہیں وہ میرے تابع ہو جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے تابع ہو۔ جس وقت وہ آپ کے قریب ہل جل، آپ کے قریب بالکل اثرات نظر آنا، یہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو اس کا ہوا کا جھونکا شاید آئے گا، یا عجیب و غریب خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، یا ایسے جیسے کسی چیز کی شوکر کی آواز، جیسے یہاں سے کوئی چیز گزری ہے ایسی آواز آئے گی، یا یوں فیل کریں گے کہ جیسے کوئی چیز میرے قریب آ کر بیٹھ گئی ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر جب جیسے یہ چیزیں نظر آئیں تو سمجھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہے۔ جب آپ سے وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، آپ ان سے گفتگو کریں گے، اگلی ڈیل وہ خود اپنے آپ سے خود کریں گے، سارے کوٹ ورڈ، سارے معاملات آپ کو خود بتائیں گے کہ کس صورت میں، کس مقدار کے اندر، یا کتنے سسٹم کے اندر، یا کس ٹائم ہم آپ کے پاس رہیں گے، فلاں کم ہم آپ کا کریں گے، اس کی معاونت اور مدد فلاں کام کے اندر کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ایک چیز، اس میں شرط یہ ہے کہ 3 دن کرنا ہے، کسی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا، ہر قسم کی بدبودار چیز سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، اور اپنا ترک جلالی اور ترک جمالی کے ساتھ 3 روز کا عمل کریں۔ عمل کرنے کے بعد جب آپ کو اس کا عمل کے اندر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو پھر آپ کو صرف اور صرف اس سورہ اخلاص کو روزانہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کر لیا کریں گے، اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس ہے۔ باقی ریکوائرمنٹ سارا سسٹم وہ خود آپ کو حاضر ہو کے خود بتائیں گے، سارا سسٹم آپ کو ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، ہر قسم کے گوشت سے پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی ترک جمالی کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر نظر بد یا جادو یا اثرات یا کسی قسم کی رجت یا بندش نہیں تو انشاءاللہ رب اللہ کے فضل و کرم سے 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔